نعرہ رسالت ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا أحدا صمدا فردا متوى الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد صدق الله العلي العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم. وقال تبارك وتعالى في عظمة رسوله وشرفه وجلالته واحترامه وحرمته وشرفه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. منشا یہی ہے سلسلہ سیل و خال کی ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب چلتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. اب کوئی کیا ہمیں مٹائے گا اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا اب کوئی کیا ہمیں مٹائے گا اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. ان کے دربار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد. یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں. مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا. ایسا کوئی رسول بھی ہے اس و شان کا. کیا تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں. یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا. کام دشوار سے دشوار نکل سکتا ہے الجھنے لاکھ سے ہی تم سے سنبھل سکتا ہے. کام دشوار سے دشوار نکل سکتا ہے الجھنے لاکھ سے ہی تم سے سنبھل سکتا ہے. میری حالت کا بدلنا نہیں دشوار تمہیں تم اگر چاہو تو قبلہ بھی بدل سکتا ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. دربار مصطفیٰ کا خرینہ کچھ اور ہے مرنا یہاں کا اور ہے جینا کچھ اور ہے. دربار مصطفیٰ کا خرینہ کچھ اور ہے مرنا یہاں کا اور ہے جینا کچھ اور ہے. کعبہ خدا کا گھر ہے ریاض خلیل بھی لیکن خدا گواہ مدینہ کچھ اور ہے. اس آستان پہ دیکھیے خلقت خدا کی ہے ان عاشقوں کے حال پہ رحمت خدا کی ہے. جو مانگنا ہے مانگ لے مل جائے گا تجھے یہ ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی ہے. صلی اللہ تعالیٰ وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اسٹیج پر موجود قابل احترام معزز سادات کرام علماء اہل اسلام برادران ملت حاضرین مجلس عزیزان گرامی. آپ کی ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم یہاں اللہ کے حبیب کونین کے سرور نبیوں کے امام پیغمبروں کے خاتم اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جمع ہوئے ہیں.
دنیا میں میٹنگز بہت ہوتی ہیں، گیدرنگز بہت ہوتے ہیں، مجمع بہت ہوتے ہیں، اجتماعات بہت ہوتے ہیں، لوگ جمع تو بہت ہوتے ہیں، اور ہمارے کرنول کے لوگوں کو تو جمع ہونے کا بہت شوق ہے، نہیں معلوم کیا کیا نام پر جمع ہوتے ہیں۔ جمع تو دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، ہر کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں، ہر سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں، ہر معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں۔ جمع ہونا تو انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن یہ بڑی قسمت کی بات ہے، بڑے نصیب کی بات ہے کہ ہم یہاں جانب سے مہمان خصوصی کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یا حبیب اللہ۔ تو حضرات محترم، میں آپ حضرات کے سامنے عرض یہ کر رہا تھا، جمع ہونا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ انسان کسی نہ کسی عنوان سے، کسی نہ کسی بہانے سے جمع ہونا چاہتا ہے، انسان جمع ہوتے ہیں۔ اب یہ اپنی قسمت کی بات ہے، نصیبوں کی بات ہے، مقدر کی بات ہے کہ لوگ کوئی تو سیاست کے نام پر جمع ہوتے ہیں، پالیٹکس کے نام پر جمع ہوتے ہیں، کوئی اپنی دنیا کے فائدوں کے لیے جمع ہوتے ہیں، کوئی کسی مدرسے کے نام پر جمع ہوتے ہیں، کوئی کسی کالج کے نام پر جمع ہوتے ہیں، کوئی کسی سیاسی پارٹی کے نام پر جمع ہوتے ہیں، کوئی کسی عنوان پر جمع ہوتے ہیں، کوئی کسی عنوان پر جمع ہوتے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم اس نبی کے نام پر جمع ہوئے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اپنی اپنی قسمتوں کی بات ہے، جمع تو سب ہوتے ہیں۔ یہ بات در حقیقت یہ بات شرک اور بدعت کی نہیں ہے، جائز اور ناجائز کی نہیں ہے، حلال اور حرام کی نہیں ہے، یہ مقدرات کے فیصلے ہیں، اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ کوئی بیت المال کے نام پر جمع ہوتا ہے، کوئی آمنہ کے لال کے نام پر جمع ہوتا ہے، یہ اپنی اپنی قسمتوں کی بات ہے۔ ہم اس نبی کے نام پر جمع ہوئے ہیں جو پوری کائنات کے خزانے لٹانے والا ہے، جس کے ہاتھ پر پوری کائنات کی خیرات اللہ تعالیٰ تقسیم فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا کہ جو بڑے اختیار والا نبی ہے، ایک ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو حسن و جمال والا نبی ہے، ایک ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو شان و کمال والا نبی ہے، ایک ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو بے مثل و بے مثال ہے، ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا کہ پیغمبروں نے جس کی امت میں پیدا ہونے کی تمنائیں کی، دعائیں مانگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے نبی کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا ہے۔ ہم جمع ہوئے ہیں ہمارے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت بیان کرنے کے لیے، سننے کے لیے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی ایک مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ آیت اکثر بازاروں پر، چورستوں پر، مسجدوں میں، ممبروں سے، جلسوں سے، اجتماعات سے پیش کی جاتی ہے، عموماً لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور بڑا واویلا مچایا جاتا ہے اس آیت مبارکہ کے مضامین کو پیش کر کے، اور یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام بھی ہمارے مثل ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب پاک آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں۔ مطلب وہی نکل رہا ہے، قل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، خالی انسان ہوں نہیں، تمہارے جیسا انسان ہوں۔ اب یہاں تک آیت کریمہ پیش کر کے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ چاہے نبی ہو کہ ولی ہو، چاہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی ہمارے مثل ہیں، وہ بھی عبادت کرتے کرتے بڑے مرتبے کو پہنچ گئے، ہم بھی عبادت کرتے کرتے بڑے مرتبے کو پہنچ جائیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر تو ہم بعد میں بیان کریں گے، پہلے آپ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ کسی بھی طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ قرآن کی آیتوں کی بنیاد پر میں آپ کے سامنے ثابت کروں گا، قرآن کی کسی آیت کا ایسا مفہوم بیان کرنا جو دوسری آیتوں کے خلاف ہو، اس کو تحریف بالقرآن کہتے ہیں، اور تحریف بالقرآن کرنے والوں کے لیے جہنم کی وعید آئی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من رآ فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضرت مولانا کائنات علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم ایک مرتبہ کسی مسجد میں تشریف لے گئے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے ہیں، بیچ میں بیٹھ کر ایک شخص قرآن کا درس دے رہا ہے، لوگ بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ حضرت مولانا کائنات نے اس درس دینے والے سے پوچھا کیا تجھے معلوم ہے کہ قرآن کی کون سی آیت ناسخ ہے اور کون سی آیت منسوخ ہے؟ اس نے کہا نہیں حضرت، یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، ارشاد فرمانے لگے جب تجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ کون سی آیت ناسخ ہے اور کون سی آیت منسوخ ہے تو تجھے درس دینے کی اجازت کس نے دی؟ درس دینے کا اختیار تجھے کس نے دیا؟ اور لوگوں سے مخاطب ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے درس میں کبھی مت بیٹھا کرو، ان کی باتیں کبھی مت سنا کرو۔ قرآن کا درس دینے کا اختیار اسی کو ہے جو قرآن کی سب ناسخ آیتوں کو بھی جانتا ہو، قرآن کی سب منسوخ آیتوں کو بھی جانتا ہو۔
عزیزان گرامی، آج کل کیا ہو گیا ہے، قرآن پاک جا کر ایک بازیچہ اطفال بن گیا ہے۔ اب چینلوں سے پیش کی جا رہی ہے بات کہ بغیر وضو کے بھی قرآن شریف پکڑ بھی سکتے ہیں، جیب میں رکھ کر پھر بھی سکتے ہیں۔ جیسا ناولوں کی، ڈراموں کی، افسانوں کی، کہانیوں کی کتابیں ہوتی ہیں، جیسا غالب کا دیوان ہے، میر کا دیوان ہے، دل بلا سجا سے کھولے، کوئی ایک شعر پسند کرے اور لوگوں کے سامنے بولنے لگے، یہ حال آج کل قرآن مجید کا ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ علم پھیلتا جا رہا ہے، جی نہیں، معاف کرنا، علم پھیلتا نہیں جا رہا ہے، علم ختم ہوتا جا رہا ہے۔ علم کہتے کس کو ہے؟ اللہ کو اور نبی کو پہچاننے کا نام علم ہے۔ اگر آدمی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے غافل ہو جائے، نبی کی عظمت سے غافل ہو جائے، تو ایسا علم نہیں ہے، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ اگر کوئی کتابیں پڑھ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت غلامی سے دور ہو رہا ہے، وہ علم نہیں ہے، بدترین جہالت ہے۔ یہ ایسی جہالت ہے کہ جس کے بعد ہدایت پر آنے کے امکانات بھی کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، کسی آیت کا مفہوم بیان کرتے وقت یہ بات پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دوسری آیتوں کے خلاف یہ تفسیر نہ جائے، دوسری حدیثوں کے خلاف نہ جائے۔ اب اس آیت مبارکہ کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہوتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں۔ اب سرکار اگر عام لوگوں کے جیسے انسان ہیں تو پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، نبی کو اس طرح مت پکارا کرو جس طرح ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو۔ قرآن کی آیت ہے نا یہ، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا قرآن کی بعض آیتوں پر ایمان لاتے ہو، بعض آیتوں پر ایمان نہیں لاتے؟ یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ تو نصارہ کی روش ہے جو مسلمانوں میں طرح آئی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کو اس طرح مت پکارا کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو۔ اگر نبی دوسرے لوگوں کی طرح ہے تو دوسرے لوگوں کی طرح پکارنے کی اجازت دینا تھا۔ اب وہ قرآن ہے تو یہ بھی تو قرآن سے، انما انا بشر مثلکم وہ قرآن کی آیت ہے، تو یہ کیا توریت کی آیت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، اے لوگوں نبی کو اس طرح مت پکارا کرو جس طرح ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو۔ ہم پوری وہابی برادری سے پوچھتے ہیں، انما انا بشر مثلکم والی آیت تو تم کو نظر آ جاتی ہے، لیکن لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، اس آیت کو جب پڑھتے ہو تو تمہاری آنکھیں اندھے کیوں ہو جاتی ہیں؟ تم کو یہ آیت کیوں نظر نہیں آتی؟ آنکھوں سے ایمان کی روشنی ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ آخر وہ آیت تم کو نظر کیوں نہیں آتی؟ چلو ایک آدھ جگہ ہے تو اتفاق کی باتیں بنی ہے، یہ ایک ہی بات نہیں، اور ایک طرف سے بھی میں قرآن شریف کی آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نبی کے سامنے اپنی آواز کو ویسے مت بلند کیا کرو جس طرح ایک دوسرے کے سامنے اپنی آواز کو بلند کیا کرتے ہو۔ انما انا بشر مثلکم قرآن میں ہے، بے شک قرآن میں ہے مولوی صاحب، لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا، کیا بائبل میں ہے کیا؟ یہ گیتا میں ہے کیا؟ اپنیشد میں ہے کیا؟ وہ آیت پڑھتے وقت تم کو وہ آیت نظر آتی ہے، اس آیت پر پہنچ کر تمہاری آنکھیں اندھی کیوں ہو جاتی ہیں؟ اگر واقعتاً قرآن پر ایمان لانا ہے تو ویسا ایمان لاؤ جیسا غوث اعظم نے ایمان لایا، جیسا غریب نواز نے ایمان لایا۔ ان امیروں، غریبوں، فقیروں کے پیچھے پڑو گے تو ایمان بھی ہاتھ سے جائے گا، توفیق بھی ہاتھ سے جائے گی، ہدایت بھی ہاتھ سے چلے جائے گی۔ یاد رکھیے یہ خبر میں، یہ امیرہ غریبہ فقیرہ خبر میں آنے والے نہیں ہیں، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کرنے والے نہیں ہیں، آپ کو حوض کوثر پلانے والے نہیں ہیں، خبر میں کوئی امیر کوئی فقیر آنے والا نہیں ہے، اللہ کے حبیب خبر میں تشریف لانے والے ہیں، شفاعت فرمانے والے ہیں تو اللہ کے حبیب شفاعت فرمانے والے ہیں۔ اگر کوثر کا پانی پلانے والے ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کوثر کا پانی پلانے والے ہیں۔ نہیں قرآن میں ہے نا، انہوں بھی بولے تو کیا غلط بولے، قرآن میں لکھا ہوا ہے انما انا بشر مثلکم، وہ آیت دکھ گئی تو یہ آیت کیوں نہیں دکھی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعضا، نبی کے سامنے آواز ایسی مت بلند کرو جیسا تم ایک دوسرے کے سامنے آواز بلند کیا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، نبی کو اس طرح مت پکارا کرو جس طرح ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو۔ قرآن کی وہ آیت نظر آ رہی ہے تو یہ آیت کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ ہیلے بہانے کرنے سے کام نہیں چلنے والا ہے، یہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے۔ آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، ان امیروں غریبوں فقیروں کا ساتھ چھوڑو، محمد رسول اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لاؤ، سرکار پر ایمان لانا ہی تمہارے لیے کامیابی کا سبب ہے۔ جیسا ایمان لانا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس، اے ایمان والو نبی پر ایسا ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے ہیں۔ یہ تو بات قرآن شریف کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز ایسی بلند نہیں کی جا سکتی جیسا ہم لوگوں کے سامنے کی جا سکتی ہے۔ اگر سرکار ہمارے
ہیں تو پھر سرکار کے سامنے بھی آواز بلند کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی پاک علیہ السلام کو اس طرح مت پکارا کرو جس طرح ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو۔ اگر سرکار پاک علیہ السلام ہماری طرح ہیں تو پھر سرکار کو بھی ایسے ہی پکارنے کی اجازت ملنی چاہیے تھی۔ دیکھیے دنیا میں ایک ہوتا ہے دعویٰ اور ایک ہوتی ہے دلیل۔ دعویٰ بغیر دلیل کے قبول نہیں کیا جاتا۔ کیا دیوانے پاگل آپ بیوقوفاں سننے کے واسطے ملے ہیں بول کر بول رہے ہیں؟ اگر دم ہے تو پریکٹیکلی کر کے بتاؤ، اگر سرکار کے برابر ہے تو وہ کام کر کے بتاؤ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند ہیں ان عورتوں سے 2-2 3-3 اور 4-4۔ وقت واحد میں اگر کوئی مسلمان ایک نکاح کر لے پھر دوسرا نکاح بھی کر لے پھر تیسرا بھی کر لے، وقت واحد میں تینوں بیویوں کی سلامتی میں ان کی زندگی میں اور ان کو طلاق دیے بغیر چوتھا نکاح بھی کر لے، اب 4 بیویاں ایک ساتھ نکاح میں جمع ہو گئی، اب 5ویں عورت سے پھر نکاح کرنا چاہا تو کر سکتا کیا؟ 4 بیویاں نکاح میں اس طرح جمع ہیں کہ کسی کو طلاق بھی نہیں ہوئی، کوئی مری بھی نہیں، چاروں کے چاروں زندہ بھی ہیں، نکاح میں بھی ہیں۔ اب 5ویں عورت سے اگر کوئی نکاح کرنا چاہا کوئی مسلمان کر سکتا ہے کیا؟ دنیا کے مسلمانوں کا چاہے کوئی مکتب فکر ہو، چاہے کوئی اسکول آف تھاٹ ہو، چاہے کوئی قاضی ہو، کوئی مفتی ہو، کسی سے آپ پوچھ لیجئے 4 عورتوں کو نکاح میں رکھتے ہوئے 5ویں عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے کیا؟ اگر کیا تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگر اس عورت سے فائدہ اٹھایا تو زنا کاری حرام کاری میں شامل ہے، بچے پیدا ہوئے تو حرام کی اولاد ولد الزنا پیدا ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی 4 بیویوں کو نکاح میں رکھتے ہوئے 5ویں عورت سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، جبکہ ہمارے حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا، اے نبی جتنی بیویوں سے چاہیں آپ کو نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے حضور نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں بیک وقت ایٹ اے ٹائم ایک وقت میں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں 7 نہیں 8 نہیں 9 بیویاں بیک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جمع تھے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے جیسے کر تو بھی 9 عورتوں سے نکاح، خالی بولا تو ہوتا کیا؟ اگر برابری کا دعویٰ ہے تو 9 بیویوں کو تو بھی نکاح میں رکھ، دیکھیں گے تیرا نکاح ثابت ہوتا ہے کہ تیری زندگی حرام کاری میں گزرتی ہے۔ جو کام آدمی نہیں کر سکتا اس کو دل کھول کر مان لینا چاہیے، اگر کرنے کا دم ہے تو کر کے بتاؤ، نہیں کر سکتے تو محمد رسول اللہ کی عظمتوں پر ایمان لاؤ۔ یہ ہیلے بہانے قیامت کے دن کام آنے والے نہیں ہیں، مصطفیٰ کی شفاعت قیامت کے دن کام آنے والی ہے۔ یہ تحریکوں کے ایجنٹ تمہارا ہاتھ پکڑنے والے نہیں ہیں قیامت کے دن۔ قیامت کے دن رسول پاک علیہ السلام آپ کا ہاتھ پکڑنے والے ہیں۔ جیسا ایمان لانا چاہیے حضور نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لاؤ۔ کوئی مسلمان 4 سے زائد عورتوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ میرے سرکار کے نکاح میں بیک وقت 9 عورتیں جمع ہیں، 9 کی بھی لمٹ نہیں تھی، سرکار کی مرضی تھی، 9 عورتوں پر سرکار پاک علیہ السلام نے اکتفا فرمایا۔ اس سے بڑھ کر بھی اگر سرکار چاہتے تو نکاح فرما سکتے تھے۔ ایسی موٹی بات بول رہا ہوں میں آپ کے سامنے، کیا ہو گیا لوگ بولے تو کیا بولتے ہیں، یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے، مولوی صاحب باریک باریک باتیں بولتے ہیں، وہاں کے تو وہاں کے مولوی صاحب ایک باریک بات بولتے ہیں، یہاں ہے تو یہاں کے مولوی صاحب ایک باریک بات بولتے ہیں، باریک باریک باتیں سمجھ میں نہیں آتے بول رہے لوگ۔ اس سے زیادہ موٹی بات کیا بولوں میں آپ کو؟ اگر سیرت کی ایک چھوٹی سے چھوٹی کتاب بھی اگر آپ پڑھے ہیں، ایک 8 ورق کا اگر رسالہ بھی آپ پڑھے ہیں سیرت طیبہ پر، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے تعلق سے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اور لوگ بولتے ہیں مسلمانوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، علماء کرام میں ڈیوائڈ کب کر رہا ہوں؟ میں تو اتفاق کی بات کر رہا ہوں، میں تو ایسی بات کر رہا ہوں جو سب مانتے ہیں۔ کسی مسلمان کو شک ہے گا اس بات پر کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے 9 بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھا تھا؟ اگر کوئی سیرت کی ABC کے درجے کی ابتدائی کتاب بھی اگر پڑھ لے وہ بھی اس بات سے واقف ہوگا۔ اب قرآن کی سورہ نساء کی وہ آیت گواہی دے رہی ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہے 2-2 3-3 4-4، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ جبکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں بیک وقت 9 بیویاں سرکار پاک علیہ السلام کے نکاح میں موجود ہیں۔ عزیزان گرامی جب کوئی مرنے والا مر جاتا ہے عدت کے دن گزر جاتے ہیں، موت کی عدت 4 مہینے 10 دن، اگر غیر حاملہ ہے تو وضع حمل تک، غیر حاملہ ہے تو 4 مہینے 10 دن موت کی عدت ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے 4 مہینے 10 دن پورے ہو جائیں، اب وہ عورت چاہے تو دوسرے شوہر سے بے شک نکاح کر سکتی ہے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ حضرت تشریف لا رہے سجادہ نشین شہزادہ حضور شاہ کرن اللہ والی علیہ رحمت و رضوان حضرت مولانا سید شاہ عبداللہ حسین بادشاہ قادری دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستانہ بارگاہ لا والی علیہ رحمہ اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں، حضرت کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ صلی اللہ
علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین یا حبیب اللہ۔ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، 4 مہینے 10 دن پورے ہو جائیں، شریعت مطہرہ اس عورت کو اختیار دیتی ہے چاہے تو کسی اور شوہر سے نکاح بے شک کر سکتی ہے، لیکن ہمارے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں سے سرکار کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی تم کبھی نکاح نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ہمارے بعض ہمدرد ہمارے سامنے آ کر بڑی ہمدردی جتاتے ہیں، مولوی صاحب ایسی باتیں کیجیے جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو۔ سرکار پاک علیہ السلام تو دنیا سے تشریف لے گئے، سرکار کے ازواج مطہرات بھی دنیا سے پردہ فرما لیے، اب وہ بحث لے کر بیٹھے تو ہمارے کو اب کیا فائدہ ہے؟ بول رہا اب ہمارے کو کیا ضرورت ہے؟ سرکار کے ازواج مطہرات بھی دنیا سے گزر کے ہو گیا نا، اب کیا فائدہ ہے؟ تیرے کو فائدہ نہیں ہوگا تو تو خاموش بیٹھ۔ ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ سرکار کی شان ظاہر ہو، ہم سرکار کی شان کو ظاہر کرتے رہیں گے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ نبی کا نام بلند ہوتا رہے، ہم نبی کے نام کو بلند کرتے رہیں گے۔ اب اگر تیری بات اگر ہم تسلیم کریں گے ہو گیا دنیا سے چلے گئے، اب کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھ، پروردگار عالم سرکار کے بعد سرکار کے ازواج مطہرات تو بہت جلد دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، قیامت تک آیت بنا کر اس حکم کو نازل کر کے قرآن میں شامل کیوں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا کہ 3 سال کے بعد اس آیت پر عمل ہونے والا نہیں ہے؟ پوچھنا ہے تو ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس پروردگار سے پوچھو جس نے قرآن کی آیت بنا کر اس آیت کو نازل فرما دیا۔ قیامت تک کوئی ختم قرآن کرنے والا اس وقت تک قرآن ختم نہیں کر سکتا، تکمیل نہیں کر سکتا قراءت قرآن کی، جب تک اس آیت مبارکہ کی تلاوت نہ کر لے، زبان پر یہ آیت مبارکہ نہ ہو۔ اب ضرورت کیا ہے؟ اس آیت کو قرآن میں کیوں باقی رکھا؟ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب مل رہا ہے ضرورت نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میں کائنات کو ضرورت کے لیے پیدا نہیں کر رہا ہوں، مصطفیٰ کی محبت کے لیے پیدا کر رہا ہوں۔ دنیا میں ہر کام ضرورت کے لیے نہیں کیا جاتا، بعض کام عظمت کے لیے کیے جاتے ہیں، بعض کام اظہار محبت کے لیے کیے جاتے ہیں۔ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اب ضرورت باقی نہیں رہی تو اب کیوں بول رہے ہیں؟ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں دم ہے تو قرآن مجید میں وہ آیت کیوں ہے؟ اس کا جواب دیجیے۔ اگر کوئی آیت کریمہ کی تلاوت کیے بغیر گزر جائے تو کیا اس کے تلاوت قرآن کی تکمیل ہو سکتی ہے کیا؟ 1400 سال سے یہ آیت پڑھی جا رہی ہے، جب تک قیامت قائم نہیں ہوں گی برابر یہ آیت پڑھی جاتی رہیں گی۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت بے شک نہیں ہے، مگر اس آیت مبارکہ سے سرکار کی اظہار عظمت ہے۔ اللہ نے اس آیت کو ضرورت کے لیے نازل فرمایا، اس وقت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے باقی رکھا مصطفیٰ کے اظہار عظمت کے لیے، قیامت تک باقی رکھا نبی کی شان و رفعت کے اظہار کے لیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، ہے کوئی بڑے سے بڑا مولوی، بڑے سے بڑا قاضی، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا محدث مفسر، بڑے سے بڑا ریفارمر، بڑے سے بڑا مبلغ، بڑے سے بڑا دعوت کا کام کرنے والا، بڑے سے بڑا تبلیغ کا کام کرنے والا، بڑے سے بڑا ایک لفظ بول کر دوسرا کام کرنے والا، کوئی دنیا میں ایسا ہے کیا کہ جس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی اس کے نکاح سے خارج نہ ہو؟ دنیا میں ہر مرنے والی کی بیوی کو اختیار ہے 4 مہینے 10 دن اگر غیر حاملہ ہے تو عدت گزارنے کے بعد جس مرد سے چاہے نکاح کر سکتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اور ہمیشہ کے لیے کسی اور سے نکاح کرنا حرام قرار پایا۔ بات یہ نہیں ہے کہ حرام قرار پایا، سوال اس پر ہے کہ 1400 سال سے پوری دنیا میں اس آیت مبارکہ کی تلاوت ہو رہی ہے، قیامت تک اس آیت مبارکہ کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہر مرنے والے کے وارثوں میں اس کی میراث کو تقسیم کیا جائے، لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی۔ اگر سرکار بھی دوسرے انسانوں کی طرح ہے، قرآن کا حکم لاگو ہو جانا چاہیے تھا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت بھی تقسیم ہو جانا چاہیے تھا۔ عزیزان گرامی، ہر مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر 6 نمازیں فرض ہیں، تہجد کی نماز بھی فرض ہے۔ عام مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ صوم وصال نہیں رکھا جا سکتا۔ آپ روزہ کھولنے کا وقت ہونے کے بعد افطار کیے بغیر دوسرے روزے کی نیت کر لیں، پھر دوسرے دن افطار کا وقت ہونے کے بعد افطار کیے بغیر تیسرے روزے کی نیت کر لیں بغیر کچھ کھائے پیے کے، اس کو صوم وصال کہتے ہیں۔ اور امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صوم وصال رکھنا امت کے لیے جائز نہیں ہے۔ بعض اکابرین اولیاء کرام جو مجاہدے اور ریاضتیں کرتے کرتے اس حد تک اپنے نفسوں پر بوجھ ڈالنے کے عادی ہو گئے تھے کہ صوم وصال رکھنے کی طاقت ان کو حاصل ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احترام میں وہ لوگ نمک کا ایک کنکر صحیح افطار کے وقت اپنی زبان میں ڈال دیا کرتے تھے، تاکہ فرق معلوم ہو کہ نبی نبی ہے، امتی امتی ہے، آقا آقا ہے، غلام غلام ہے۔ کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والا ہے، جس کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے وہ وہی ہے کہ جس کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے۔ صوم وصال رکھنا امت کے لیے ناجائز ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جب کبھی سرکار کا ارادہ ہوتا صوم وصال رکھا کرتے۔ صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ
سرکار صوم وصال رکھا کرتے ہیں، صحابہ بھی صوم وصال رکھنا شروع کرے، نتیجہ نکلا چلنے پھرنے کی ہمت ختم ہو گئی، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت باقی نہیں رہی۔ سرکار پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ مسجد میں نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے فلاں نہیں آ رہے ہیں، فلاں نہیں آ رہے ہیں، فلاں نہیں آ رہے ہیں، دریافت فرمایا وہ کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے۔ عرض کیا گیا سرکار آپ کی طرح صوم وصال رکھنے لگے ہیں، کھائے پیے بغیر دوسرے روزے کی نیت، پھر تیسرے روزے کی نیت کر لیے تو نتیجہ ہوا چلنے پھرنے کی طاقت ختم ہو گئی، اٹھنے بیٹھنے کی قوت باقی نہیں رہی۔ تو اس وقت حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، تم میں میرے جیسا کون ہے، تم میں میرے جیسا کون ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اطعمنی ربی و یسقینی، ابھی تو عند ربی اطعمنی ربی و یسقینی، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میری راتیں میرے پروردگار کے حضور گزرا کرتی ہیں، مجھے میرا پروردگار کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ بتاؤ تم کو کھلانے والا کون ہے، تم کو پلانے والا کون ہے؟ ایکم مثلی، تم میں میرے جیسا کون ہے۔ ایک آدھ بات رہی تو کوئی بیان کریں گا۔ ایک مشہور مسئلہ ہے، آپ کو معلوم ہے، مشہور حدیث ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آدھی رات یا پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ بعد میں آیت نازل ہوئی کہ پوری رات مت جاگا کیجیے، تو آدھی رات یا اس سے کچھ حصہ زیادہ سرکار عبادت میں وقت گزارا کرتے۔ اور یہ روٹین تھا سرکار کا، معمول مبارک تھا، روز کا طریقہ تھا کہ آدھی رات عبادت میں گزارنے کے بعد فجر کی اذان ہونے تک جاگتے، اور فجر کی اذان ہو جانے کے بعد 2 رکعت سنت نماز ادا کر لیتے فجر کی، اس کے بعد سو جایا کرتے تھے۔ آدھی رات جاگنے کے بعد فجر کی 2 رکعت سنت نماز پڑھنے کے بعد اس کے بعد سو جایا کرتے، کچھ دیر آرام فرماتے، اور سوتے بڑے تو برائے نام آرام لینے کے لیے لیٹتے نہیں، بلکہ باقاعدہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس طرح سرکار آرام سے استراحت فرماتے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراٹے کی آواز بھی سماعت فرماتا، باقاعدہ نیند لگ جاتی، خراٹے آنے لگ جاتے، باقاعدہ نیند سرکار پاک علیہ السلام کو نیند لگ جاتی۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد جب طبیعت مبارکہ میں کوئی دفاع، جب طبیعت مبارکہ کا تقاضا ہوتا تو پھر کچھ دیر کے بعد نیند سے اٹھتے، اٹھنے کے بعد بغیر وضو کیے کہ جا کر فجر کی نماز پڑھا دیتے، فجر کی نماز۔ چلو ایک آدھ مرتبہ کبھی ایک آدھ بار ایسا ہوا تو کیا ہے کہ اتفاق کی باتیں بنیں گے، یہ سب حدیثیں حدیثوں کی کتابوں میں ہیں، آخر نظر کیوں نہیں آ رہا ہے تم کو؟ اب پوچھنے والے پوچھیں گے ہمارے بہت سارے ہمدرداں ہیں، اللہ ایسے ہمدردوں کی ہمدردی سے بچائے۔ اگر اس کا نام ہمدردی ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ دنیا میں دشمنی کسے کہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نادان کی دوستی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نادان سے دوستی مت رکھ، ایک مثال دی ہے سمجھانے کے واسطے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں نادان سے دوستی مت رکھ۔ نادان بڑے تو دنیا کے معاملات میں جو غلط مشورے دیتا اس کی بات سنے تو دنیا کا نقصان ہوتا، دین کے معاملے میں غلط مشورے دینے والے نادان کی دوستی اگر کرنی نا دین برباد ہو جاتا۔ مثال دی ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں کہ ایک آدمی تھا، ایک ریچھ کی جان بچایا، ایک ریچھ مر جا رہا تھا، اتفاق کے بعد جنگل میں کسی طرح مر جا رہا تھا تو جان بچایا انہوں۔ ریچھ اس کا بہت تابع دار ہو گیا، خادم بن گیا، اس کی خدمت کرنے لگا، ساتھ ساتھ پیچھے پھرا کرتا۔ عقل مندوں نے سمجھایا انسان کا اور ریچھ کا کون سا جوڑ، اس کی دوستی مت کر، نقصان ہوگا تیرے کو۔ تو بولتا تھا تم جل کر بول رہے ہیں، حسد سے بول رہے ہیں، ایسا سمجھو نہیں، میری خدمت کر رہا ہے اس واسطے۔ 1 سے 4 بار دوست سمجھائے، دیکھے نہیں مان رہا۔ اب نادان کی دوستی کا کیا نتیجہ نکلا، ایک دن معلوم آپ کو، اب آرام سے انہیں سو رہا تھا، اب ایسی خدمت کرتا، ریتوں نے سویا تو جتنے مکھیاں آتے ہیں ان کو ہکالتا، ہر طریقے سے خدمت کرتا تھا۔ ایک بار سو رہا تھا انہیں، وہ آدمی ریچھ کا دوست سو رہا تھا، ایک مکھی آ کر سیدھا اس سونے والے کی ناک پر بیٹھی، ریچھ کیا کرا، آ کر ہلایا، ہاتھ ہلایا، مکھی اڑ گئی۔ مکھی کی ایک عادت ہے معلوم، مکھی کی اور مکوڑے کی ایک عادت ہے، ہکا لے تو پھر آتی مکھی کو زباب اس لیے کہتے ہیں، اذا زبا آبا، ہٹا دے تو پھر پلٹ کر آتی، مکوڑے کا بھی ویسا حساب ہے، اگر آپ اس کو جھگلیں گے تو پھر ادھر پلٹ کر آتا، پھر جھگلیں گے تو پھر ادھر پلٹ کر آتا۔ مکھی کی بھی وہی حالت ہوتی ہے۔ تو انہیں سو رہا ہے آرام سے، مکھی آ کر ناک پر بیٹھی، ریچھ آ کر ہکالا۔ مثال کہیں کچھ دیتے بولے سمجھانے کے واسطے، اس واسطے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ دیے ہیں نا مثال، اس واسطے پیش کروں میں آپ کو۔ یہ کیا ریچھوں کا واقعہ شروع کرے بولیں گے، واقعہ نہیں ہے، بہت بڑی حکمت اس میں پوشیدہ ہے۔ اس میں اس بات کا درس ہے کہ یہ جو وہابی نما نادان دوست سنیت سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی بات آپ مت مانیے، نتیجہ کیا نکلتا سنو آپ۔ نادان کی دوستی کہاں تک پہنچ جاتی، آ کر مکھی ہلایا گیا ریچھ، اب اس کے بعد مکھی پھر آئی، پھر ناک پر بیٹھی، پھر ہلایا ریچھ، پھر اڑ گئی، پھر آئی، پھر بیٹھی، 4-5 بار ہلایا، اب اس کے بعد پھر آ کر بیٹھی، ریچھ کو بھی بہت غصہ آیا، اتباع نکالے تو آتی ہے تو بولا گیا سیدھا ایک بہت بڑا وزن پتھر اٹھا کر لایا، دیکھو اس کے بعد مکھی کو اشارہ کرا، اس کے بعد تو یہ تو پتھر ڈال اندر کے اوپر، فائنل ہکالا ایک بار، مکھی اڑی، پھر آ کر مکھی ناک پر بیٹھی تو ایسا غصہ آ رہی ہے، اس کو بڑا پتھر اٹھا کر مکھی کے اوپر زور سے مارا، مکھی تو بعد میں مری، جس کے اوپر مکھی بیٹھی تھی انہیں پہلے مر گیا۔ نادان کی دوستی کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اب آ جائیں گے ہمارے نادان دوست ہماری دوستی کرنے کے لیے، تمہاری دوستی سے دشمنی بہتر ہے، اللہ ایسے نادانوں کی نادان دوستی سے بچائے، ایسے ہمدردوں کی ہمدردیوں کو ساتھ سلام جو امتی کو نبی کی عظمت سے دور کرتے ہیں۔ یہ ہمدردی ہے تو پھر مجھے بتایا جائے دشمنی کس چیز کا نام ہے۔ اب آ جائیں گے ہمارے ہمدرد ہمدردی جتانے کے لیے، ایسے ہمدرد آئے تو ساتھ سلام کر کے آپ بھیجا دیجیے ان کو، یہ ہمدردی نہیں ہے دشمنی ہے۔ عزیزان گرامی، 2 رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، آدمی یا تو مردوا ہونا